دیکھیے جب آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ ہے صبر کی صفت۔ صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے، صبر کا لٹرل میننگ ہوتا ہے رکنا، جمنا، یعنی کسی مقام پر رک جانا، ٹھہر جانا، کسی موقع پر رک جانا، ٹھہر جانا، اسے ہی صبر کہتے ہیں۔ صبر ایک آدمی کے اندر عاجلانہ صفت کو ختم کرتا ہے، یعنی جلد بازی کی صفت کو ختم کرتا ہے۔ صبر آدمی کے اندر اعتدال اور موڈریشن پیدا کرتا ہے۔ صبر آدمی کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ اختلاف کو ٹکراؤ تک نہ پہنچنے دے۔ کسی بھی منظم اور متحدہ کوشش کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے کہ افراد کے اندر، انڈیویجولز کے اندر صبر کی صفت پائی جاتی ہو۔ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ قرآن میں 110 آیتیں تو ایسی ہیں جن میں ڈائریکٹلی صبر کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اور لوگوں کو صبر پر عمل کرنے اور صبر کی تلقین کی گئی، یعنی پیشنس کی تلقین کی گئی۔ قرآن کی ایک آیت اس طرح ہے کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اس آیت میں مومنین کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو صبر اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کی رضا چاہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ مومن کی صفات یعنی مومنانہ صفات میں سے ایک اہم ترین صفت کیا ہے؟ صبر۔ اور ایک مومن صبر اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کی رضا کو چاہے، وہ اللہ کی رضامندی کو حاصل کرے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تخلیق کیا ہے، کریٹ کیا ہے کہ یہاں آپ کو ہر موقع پر بہت ہی دانشمندی سے کام کرنا ہوگا، خواہ وہ گھر کے اندر کی بات ہو یا گھر کے باہر کی بات ہو۔ ان دونوں موقع پر اگر آپ کے اندر دانشمندی نہیں ہے، صبر کی صفت نہیں ہے، تو آپ کے گھر کے معاملات بھی بگڑیں گے اور سماجی اور قومی معاملات بھی بگڑتے رہ جائیں گے۔ قرآن پر آپ غور کیجئے کہ قرآن میں کسی بھی دوسرے عمل کے بارے میں اس طرح کے الفاظ نہیں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اس بے حساب اجر کی بات اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دوسرے عمل کے بارے میں نہیں کہا، نہ تو نماز کے بارے میں کہا، نہ تو روزہ کے بارے میں کہا، نہ زکوٰۃ کے بارے میں کہا، نہ کسی دوسرے عمل کے بارے میں۔ البتہ روزہ کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بے حساب اجر دوں گا۔ جب یہ حدیث قدسی ہے، قرآن میں نہیں بلکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بے حساب اجر دوں گا۔ لیکن جب آپ غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ روزے پر بھی اس بے حساب اجر کی خوشخبری کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ روزہ تمام تر صبر کی ٹریننگ ہے۔ اگر ایک آدمی روزہ دار بھی ہو لیکن اس کے اندر صبر کی صفت پیدا نہ ہو تو اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کا جائزہ لے لے، نہ کہ وہ روزہ رکھ کر یوں ہی خوشی مناتا رہے۔ کیونکہ روزہ کے مہینے کو حدیث میں کہا گیا ہے الشہر صبر، یعنی رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ، اور پورا کا پورا روزے کے بارے میں جو حدیث میں تلقین آئی ہے، حدیث میں جو نصیحتیں آئی ہیں، حدیث میں جو تعلیمات آئی ہیں، وہ سب کا سب اسی لیے ہے کہ ایک روزے دار کے اندر صبر کی صفت پیدا ہو جائے۔ صبر کی صفت کے بغیر نہ تو ایک آدمی سچا نمازی بن سکتا ہے اور نہ سچا دنیا دار بن سکتا ہے، یعنی نہ تو وہ سچا عابد بن سکتا ہے، عبادت گزار بن سکتا ہے، اور نہ ہی سچا دنیا دار بن سکتا ہے۔ اب ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے کہ وہ مسجد میں جائے، لیکن راستے میں ایک شخص ہے جو اس کے اوپر ایک نگیٹو ریمارک کرتا ہے۔ اب وہ شخص اس نگیٹو ریمارک کا جواب دینے کے لیے ٹھہر جاتا ہے، وہ نگیٹو ریمارک کا جواب دینا شروع کرتا ہے، یعنی اس نے صبر سے کام نہ لے کر اس نے اس نگیٹو ریمارک کا جواب دینا شروع کیا۔ اب کیا ہوا؟ وہ اگر مسجد میں وقت پر پہنچ بھی جائے تو پوری نماز میں اس کا ذہن اسی طرف ہوگا کہ اس نے مجھے اس طرح بولا ہے، میں نے یہ جواب دیا، اب میں یہاں سے لوٹوں گا تو پھر اس کو یہ جواب دوں گا۔ معاملہ یہ کہ اس کی پوری نماز ہی خراب ہو کر رہ جائے گی۔ یہی معاملہ تمام دینی اعمال کا ہے کہ اگر آدمی صبر اور تحمل سے کام نہ لے تو وہ ہر لمحہ دوسروں سے ٹکراتا رہے گا، وہ معاملات میں عاجلانہ اقدام لے گا، یعنی جلد بازی والا اسٹیپ، وہ اپنے معاملے کو اختلاف سے اٹھا کر تشدد اور وائلنس تک پہنچا دے گا۔ جبکہ آدمی کے اندر صبر ہو تو وہ عاجلانہ اقدام سے بچے گا، یعنی جلد بازی والے اقدام سے، وہ اعتدال کا طریقہ اختیار کرے گا، وہ جو عمل بھی جو اسٹیپ بھی لے گا وہ سوچ سمجھ کر لے گا۔ دیکھیے صبر کا مطلب ہوتا ہے رکنا، جم جانا، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی
ہر موقع پر بس نقصان اٹھاتا رہے. ایک آدمی سوال کر سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے خلاف کوئی نقصان پہنچانے والا اقدام کرتا ہے یا کوئی قوم کسی دوسرے قوم کے خلاف نقصان پہنچانے والا کام کرتی ہے تو کیا اس وقت بھی ہم صبر کرتے رہیں گے؟ تو دیکھیں جواب یہ ہے کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی خواہ مخواہ نقصان اٹھاتا رہے. صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں. صبر کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں آپ عاجلانہ اور جلد بازی والی اسٹیپ سے بچ جائیے. ہر موقع پر آپ سوچ سمجھ کر اور منصوبہ بند عمل کیجیے. کسی بھی موقع پر اسٹیپ لینے سے پہلے یہ سوچئے کہ میرے اقدام کا کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا، پازیٹیو رزلٹ نکلے گا یا پھر نیگیٹیو رزلٹ نکلے گا. یعنی میرے اقدام کا مجھے کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے یا پھر نقصان پہنچنے والا ہے. اگر فائدہ پہنچنے والا ہے تو اسٹیپ لے لیجئے. اگر آپ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں تو فوری اسٹیپ لے لیجئے. لیکن اگر آپ کے اسٹیپ لینے سے مزید نقصان میں اضافہ ہو تو پھر یہ دانشمندانہ اقدام نہیں ہوگا بلکہ غیر دانشمندانہ اقدام ہوگا. اور سب اس وقت یہ کہے گا آپ سے کہ تم صبر کا دامن تھامو، تھوڑا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ اور صحیح وقت کا انتظار کرو، پھر تم اقدام کر کے اپنے معاملے کو سمجھ بوجھ کر تم اپنے معاملے کے تحت اقدام کرنا. تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی معاملہ پیش آئے، خواہ انفرادی زندگی کا معاملہ ہو یا قومی زندگی کا معاملہ، تو جب آپ کے پاس کوئی معاملہ، آپ کے سامنے کوئی معاملہ ہو تو اس معاملے میں جوش والا اقدام نہ لیا جائے بلکہ پورے حالات کا جائزہ لیا جائے. حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس کے فیوریبل کنڈیشن اور انفیوریبل کنڈیشن یعنی موافق پہلو اور غیر موافق پہلو کا جائزہ لیجئے. آپ یہ دیکھیے کہ اس کا پروز کیا ہوگا، کونز کیا ہے، کیا چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، کیا چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے. ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد اب آپ اسٹیپ لیں. اسی کو ہم صبر کہتے ہیں. پورے قرآن و حدیث میں اتنا زیادہ صبر کی اہمیت، صبر پر زور دیا گیا ہے کہ ایک انگریز مبصر نے بالکل صحیح طور پر اسلام کی تعلیم کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ one of the fruits of Islam has been that stubborn and durable patience. یعنی اسلام کا ایک پھل انسانیت کے لیے شدید اور مستقل قائم رہنے والا صبر ہے. یعنی اسلام کا ایک پھل جو اس نے انسانیت کو دیا ہے وہ کیا ہے؟ شدید اور مستقل قائم رہنے والا صبر ہے. یعنی اسلام صرف صبر کی بات یوں ہی نہیں کرتا بلکہ اسلام تو صبر کی بات اس طرح کرتا ہے کہ مومن ہر حال میں صبر کا طریقہ اختیار کرے. لہٰذا اس کی انتہا اللہ نے یہ پہنچائی کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر پر بے حساب اجر دے گا. اسی طرح قرآن میں دوسرے مقام پر صبر پر یہ بھی سوال ہو سکتا آخر ہم کب تک صبر کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو. جس طرح نماز کے لیے قرآن میں یہ حکم ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، ایگزیکٹلی اسی انداز میں قرآن میں صبر پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. دوسرے مقام پر یہ کہا گیا ہے کہ اپنے رب کے لیے صبر کرو. اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ مصیبت اور مسائل کے موقع پر یہ حکم دیتے ہوئے صبر کی پہلے تلقین کرتے پھر نماز کے بارے میں کہتے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر اور صلاۃ سے مدد حاصل کرو. تو یہ صبر کی اہمیت ہے. قرآن، حدیث اور آثار جب اس پر آپ جائزہ لیجئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صبر دراصل دین اسلام کا خلاصہ ہے. قرآن و حدیث کے مطابق صبر اس دنیا میں کامیابی کی سیڑھی ہے اور کل آخرت میں بھی جنت کی یہ کنجی ہے. قرآن میں صبر کے بارے میں بے پناہ زور دیا گیا ہے. حدیث میں پیغمبر اسلام نے یہ کہا، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو صبر سے زیادہ اور صبر سے بڑا کوئی عطیہ نہیں دیا ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دین میں صبر کی وہی اہمیت ہے جو اہمیت اور حیثیت انسانی جسم میں سر کی ہے. دین میں صبر کی اہمیت اور حیثیت وہی ہے جو انسانی جسم میں حیثیت سر کی ہے. تو یہ معاملہ صبر کا ہے. اور یہ اتنی اہمیت صبر کی کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے اس دنیا کی تخلیق. اس دنیا کے بارے میں خدا کی کریشن پلان یعنی منصوبہ تخلیق کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس ڈھنگ سے بنایا ہے کہ کبھی آپ کے فیور میں معاملہ نہیں رہے گا. اکثر ایسا ہوگا کہ معاملہ آپ کے فیور کے باہر ہوگا. اس وقت آپ کو صبر کی ضرورت پڑے گی، پیشنس کی ضرورت پڑے گی، حکمت کی ضرورت پڑے گی.